وصلی علیہ، انی کچھ ہی درود و سلام پڑھو جو مدینے والا راضی ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و صحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ نسیمہ جانب بتا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، کنوز نام تو گفتن کمال بیادبیس، آفاقہ آگر دی دیم مہر بتاور رضی دیم بسیار خوباں دی دیم لیکن تو چیز دیگری۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو قصہ مختصر، نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا کہ جب تک نہ کٹ مروں میں خواجہ بتا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ یہ محمد سے وفا تو نے دوم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، ہر دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ مکان تو لا مکان تائی حکومت مصطفیٰ دیئے۔ کسی تھوڑی دیر پہلے ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کیتے کہ اسی نبی نال پیار کرنے ہیں، ظہوری صاحب سے نال وعدہ نہیں کیتا تسی، یہ وعدہ کیتا تو میرے نال مل کے پڑھو ذرا۔ مکان کھولا مکان تائی حکومت مصطفیٰ دیئے، جتھوں مجرم بری ہوں دل عدالت مصطفیٰ دیئے، جتھوں مجرم بری ہوں دل عدالت مصطفیٰ دیئے۔ نبی ہوئے ولی ہوئے عمر ہوئے علی ہوئے، میں آنا انہاں پاکاں دے نا تے کھڑا کرنا ہے۔ نبی ہوئے ولی ہوئے عمر ہوئے علی ہوئے، خدا تو بعد ہر ایک نو ضرورت مصطفیٰ دیئے۔ کہہ لو محبت نال، خدا تو بعد ہر ایک نو ضرورت مصطفیٰ دیئے، جتھوں مجرم بری ہوں دل عدالت مصطفیٰ دیئے۔ ایک واری کہہ لو میرے نال مل کے آخری واری، جتھوں مجرم بری ہوں دل عدالت مصطفیٰ دیئے۔ اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام دے گجرے تحفے نذرانے مدنی تاجدار امت غمخوار آقا امام الانبیاء سید الانبیاء سرور الانبیاء سردار الانبیاء جناب رحمت کائنات جانے کائنات جہانے کائنات فخر موجودات وجہ تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ہدیہ تبریک پیش کرن تو بعد دعا گو رب کائنات کلمہ حق عرض کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزانی گرامی قد اللہ رب العزت پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے طفیل کر کے محترم و مکرم مار محمد پہلوان صاحب مار محمد ستار صاحب انہوں نے اپنے برادر محترم
مرحوم صوفی عارف حسین صاحب دی سال ثواب واسطے اتنا بڑا انتظام فرمایا. رب العزت انہاں دی کوشش کاوش محبت اپنی بارگاہ قبول فرمائے. بولو چا آمین. دعا ہوندی آمین مکمل ایک دعا ہے. عزیزانی گرامی قدم اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ صوفی صاحب دے درجات بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ نبی دے قدم جگہ نصیب فرمائے. بولو آمین. اور میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں بلکہ پاکستان کا ایک عظیم نام میرے برادر صغیر توتی علی شان شگرد رشید احمد علی حاکم صاحب اور آپ بڑی خوبصورت آواز دے سب تو بڑا پہچان آپ دی آل نبی اولاد علی نے. جناب صاحب زیادہ والا شان سید الطاف اصغر بخاری شاہ صاحب حکمن ارشاد فرمایا بندہ ناچیز حاضر ہو گیا. آپ دی محبت اللہ تعالیٰ قادر سلامت فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ دی محبت مزید برکتاں فرمائے. آمین ثم آمین. اسی محبت رہا ایک باری سبحان اللہ کو میں تقریر کا آغاز کرنا ذرا. اور عزیزانی گرامی قد میرا موضوع سخن کچھ ذہن اور سی. ظہوری صاحب نے چند الفاظ ایسے بولے کہ غیرت ایمان یہی عادی ہے کہ قوم نو درس دیتا جائے. قرآن عظیم دے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا فتبعونی یحببکم اللہ. یہ قرآن دے وہ الفاظ نے. قرآن ایسی کتاب ہے ایسی سچی تے لا ریب تے بے عیب کتاب ہے جہدے چ نہ کوئی شک ہے نہ کوئی شبہ ہے نہ کوئی بدل سکتی. جویں آئیے قیامت تک قرآن میں رہے گا. بولو ذرا. عزیزانی گرامی قدر کیونکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ شک و شبہ تو پاک ہے. اللہ رب العزت کا مقدس کلام چونکہ دی حفاظت کرن والا بدلے گا کیوں نہیں. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. چونکہ دی حفاظت کرن کا والا خود خدا ہے. تورات زبور انجیل جتنی کتاباں آئیاں رب نے حفاظت ذمہ نہیں لیا. پر جدو یار دی واری آئی تو یار دی کتاب دی واری آئی. یار دی واری آکھیا واللہ یعصمک من الناس. قرآن دی واری آکھیا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. محبوب دی حفاظتی میرے ذمے قرآن دی حفاظتی میرے ذمے. بھائی سمجھ آندی جائے وہ بندہ بولے ذرا. صاحبان محترم قرآن عظیم دی جڑی آیت پڑھی ہے ذرا توجہ فرماونا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. محبوب اعلان کر دے ان کنتم تحبون اللہ. اگر تسی اللہ نال محبت چاہندے ہو اللہ نال پیار چاہندے ہو اللہ نال قربت چاہندے ہو مولا کی حکم ہے فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا میرے محبوب دی اتباع کرو. محبوب دی اتباع کرو. محبوب دی غلامی چاہ جاؤ. یحببکم اللہ. جدو تسی محبوب دے ہو جاؤ گے اللہ تواڈا ہو جائے گا. اللہ تواڈا تسی محبوب نال پیار کرو گے یحببکم اللہ. اللہ تواڈے نال محبت کرے گا. صاحبان محترم نبی پاک علیہ السلام دے غلام اگلی قرآن دی اس آیت دا حصہ یغفر لکم ذنوبکم. رب فرمایا بخش بھی دیاں گا گناہ معاف بھی فرما دیاں گا. پھر ارشاد فرمایا واللہ غفور الرحیم. فرمایا کہ میں ہی بخشن ہارا میں ہی غفورا میں ہی رحیم. اللہ وحدہ لا شریک ہے. نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں قرآن دی آیت دا سادہ یا ترجمہ معلوم ہو یا لوگ کو قرآن دی اس آیت تو ثابت ہوتا ہے کہ اگر تیری تے میری گل بننی ہے تے آمنہ دے لال نال بننی. بڑی توجہ. عزیزانی گرامی قد تواڈی تے میری اگر بات بننی ہے تے آمنہ دے لال نال بننی. کیونکہ کریم آقا مدینے دے تاجدار کائنات دے والی اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت پہلے بے اور اس تو بعد رب کریم فرمایا میں تواڈے نال محبت کراں گا. میرے ویکھو حضرات نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں رب سونے نے مقدس کلام مجید کے اندر ایک جگہ تے نہیں بلکہ کئی جگہ تے محبت اعلان فرمایا. فرمایا میرے حبیب تو بغیر گل. بولو ذرا میرے حبیب تو بغیر گل. اور نماز علامہ اقبال کلندر لاہوری کہہ گیا سب کچھ بعد وچ مصطفیٰ دی محبت پہ. بولو یار محبت ہے حضور دا پیار پہلے وے بنیادی چیز حضور دی محبت ہے. اگر نماز پڑھ دے پائے ہوتے حضور دی محبت تو خالی ہوتے ایسی نماز رب قبول ہے. علامہ اقبال کہہ گیا نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکوٰۃ اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا کہ جب تک نہ کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں اے میں دسو جدو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دا غلام بلال دا تا نا جب قوم پھر جاندی تو سی کبھی پھرے. بولو در سبحان اللہ. جان دیو اس وقت امیہ کہہ رہی سی بلال حبشی نو بلال کی آندہ سی نماز چھڑ دے.
بڑی عمر ہو گئی تھوڑے پنجاب میں ماشاءاللہ 90 80 سال دے بزرگ بیٹھے ہو کی آندا سی روزہ چھڑ دے مہینے دے روزے نہ رکھیا کر ہاں صدقہ خیرات دے کان دے نہ دیا کر کوئی گل آندا سی دامن مصطفیٰ چھڑ دے بلال تیری عظمت نو سلام ہے قسم رب دی بلال سیخاں گرم کر کے پیٹ تے لائیاں گئیاں گرم انگاریاں تے بلال نو لٹایا گیا نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں سیخاں گرم کر کے بلال دی زبان تے لائے گئیاں جناب میں بالکل ذمہ داری نال بات آکھ سکنا بلال کو جماندروں شین نہیں سن پڑ دے بلکہ چونکہ جناب کو سیخاں لگن دی وجہ نال بلال حبشی دی زبان نو زخم آ گئے اس واسطے آپ کی زبان توتلی سی اشہد دی بجائے اشہد پڑھ دے سن نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں بلال نے مارا کھا دیا بلال نے اتنا سزاواں دیتیاں اپنی انہیں حد درجے دی انتہا درجے دی انہیں سختی کی تھی لیکن بلال ایک کوئی گل کردا سی خبردار ہے سانو جان نال پیار نہیں ایمان نال پیار ہے سبحان اللہ بلال نہیں کوئی الفاظ دی نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کوئی گل کہی سن سانو جان پیاری نہیں ایمان پیارا ہے پھر انہیں صاحب زہر ہے جتنا ڈرائیو نے کہا دامن مصطفیٰ چھڑ دے فرمایا ساری اے تو ٹکڑے بھی ہو جانا دل تامی تو محمد رسول اللہ دی آواز آئے اسی تو بولو چاہیے یار تقریر شروع کریے ذرا آواز ایران من بیٹھے ہو ساؤنڈ بڑا سونا ہے مزید تھوڑے جو اور کھول لے بہت سونا ساؤنڈ ہے آواز ایران من عرض کرنا چاہنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے نبی دا ایسا غلام ہے اور میرے لئے کوئی یار بڑی مہربانی ایسا غلام ہے جنہوں جناب امیہ نے آکھیا دامن مصطفیٰ چھڑ دے ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چھڑ دے بلالان دے سن جان جا سکتی پر ایمان نہیں جا سکتا دوجی بات جدوں نے ڈرایا بلال نہیں ڈریا ہاں بلال ڈر کیوں سکتا ہے غلام محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے انہوں سمجھ آئے بندہ بولے اللہ تجی وقار انہیں آکھیا ڈرے آتے بلال ہے نہیں انہوں جناب بلال نو لالچ دے کے وکھئے آکھن لگیا تھی دا رشتہ بھی دینا توجہ یار تھی دا رشتہ بھی دینا نبی دے غلاموں ادھی جائیداد دا مالک بناونا اپنی ادھی سلطنت دا مالک بناونا بلال نے زمین تیڑی مار کے فرمایا خبردار اے میری چھتی دی نوک تے فرمایا خبردار محمد دے غلام لالچی نہیں ہو دے آپ دی بڑی توجہ حضرات میں دو چار گلہ کرنی اور میری سننی غور نال حضرات غلام محمد لالچی نہیں ہوندے خبردار جتی دی نوک تے تری دنیا دی دولت اے رشتہ داری خبردار چونکہ محمد تو ود نہ کوئی رشتہ داری ہے نہ دولت ہے وہ محبت سے دی جڑی ضروری نو دی تنیات اٹھا کے بولو اس کے بعد میں ایک ایسی ماں کا ذکر کرنے لگیا لہنے چاہیے بات میں پیش کر دیں اے کئی بندے ہوندے نا منہ رکھڑیاں کر دیں اور فرانس نال تو تیری رشتہ داری ہے ہی نہیں صاحب وہ ساڈے مامے چاہے چاچے کا پتر